آج ہم نے جو پریس کانفرنس رکھی ہے اس کے دو تین بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک تو اس وقت جو صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے اپنی وڈیرہ شاہی اکثریت کی بنیاد پر جو سندھ کا ترمیمی بل پاس کرا لیا ہے اور کراچی کے جو رہے سہے اختیارات تھے وہ بھی چھین لیے ہیں، اس پر اپنا موقف بھی دینا ہے، اور ساتھ ہی جو طریقہ کار پیپلز پارٹی نے اختیار کیا ہے سندھ کو ایک مرتبہ پھر لسانیت کی آگ میں دھکیلنے کے لیے اور اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اس پر ہم اپنا موقف دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، سندھ میں جب پاکستان بنا تو سندھ کی اس وقت کی جو اسمبلی تھی اس نے پاکستان کے حق میں رائے دی۔ مہاجرین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر پہنچی تو سب نے ان کو گلے سے لگایا اور سب مل کر محبت کے ساتھ پاکستان کی خدمت کر رہے تھے، کام کو آگے بڑھا رہے تھے۔ جب لوگ ساتھ رہتے ہیں تو خاندان میں بھی 19-20 معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب سے پیپلز پارٹی نے جو اپنے آپ کو بڑی وفاق کی علامت ہمیشہ سے کہتی رہی، جمہوریت کی چیمپئن کہتی رہی، جب سے اس نے اقتدار سنبھالا ہے اس نے سندھ میں لسانی سیاست کو فروغ دیا ہے اور عام لوگوں کو تقسیم کرنے کی بات کی ہے۔ سن 1972 کے لسانی بل کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ نفرت کے بیج بونے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا اور لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے۔ یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی جو کہتی ہو کہ ہم پورے ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑے نظریاتی اور جمہوری لوگ ہیں، ان کی جمہوریت تو ہم نے دیکھ لی؟ تو پیپلز پارٹی جتنی جمہوری ہے، ہم جانتے ہیں کہ سن 70 کے انتخابات میں جو ہمارا مشرقی بازو، مشرقی پاکستان، اس میں اگر عوامی لیگ کو اکثریت ملی تھی تو جمہوریت تو یہ تھی نا کہ پھر اس کو حکومت بنانے کی دعوت دی جاتی، لیکن بھٹو صاحب نے تو یہ کہا کہ جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ ان کی جمہوریت تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس وقت کے جرنیلوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ملک کو آدھا کر دیا، جمہوریت کا بھی قتل کیا اور ملک کو بھی تقسیم کر دیا۔ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے سن 72 میں لسانی بل پیش کیا اور اس سے فسادات کی ایک آگ لگ گئی اور پورے سندھ میں لوگ تقسیم ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ پیپلز پارٹی جو اس وقت بڑی سوشلزم کی بات بھی کرتی تھی، اسلامی سوشلزم کی بات بھی کرنے لگے، اور سوشلزم کے نام لے کر سارے وڈیرے اور جاگیردار اس پارٹی پر قابض ہو گئے۔ اور پیپلز پارٹی اس وقت کیا ہے سوائے وڈیروں کے مجموعے کا، جاگیرداروں کے مجموعے کا؟ یہ جو مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں اور بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ اقلیت میں ہے، اپوزیشن کو یا سندھ کے عوام کو اصل میں وہ اقلیت میں کہتے ہیں، بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ وڈیرے اور جاگیردار اقلیت میں ہیں۔ سندھ کے مظلوم ہاری، سندھ کے مظلوم شہری آبادی کے لوگ، دیہی آبادی کے لوگ، یہ اکثریت میں ہے، لیکن ان کی اکثریت کے اوپر ان وڈیروں اور جاگیرداروں کا قبضہ ہے۔ مجھے آپ کوئی ایک حلقہ بتا دیں جہاں پر جمہوری بنیاد کے اوپر یہ وڈیرے اور جاگیردار جیت سکتے ہوں؟ یہ اپنی طاقت کی بنیاد پر، یہ اپنی دولت کی بنیاد پر، یہ مقامی ہاریوں کا استحصال کر کے، ان کو تو نہ، یعنی یہ حال ہے اندرون سندھ میں کہ کوئی فرد بھی اپنی گاؤں کے اندر وڈیرے کی مرضی کے بغیر اپنے بچوں کی شادی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ آزادی دی ہوئی ہے۔ چیمپئن بنتے ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، بلاول صاحب اپنے آپ کو انلائٹنڈ بنانے کے لیے مختلف طرح کے بیانات دیکھیں، جائیں اندرون سندھ میں انہوں نے کس طرح لوگوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ عزتیں محفوظ نہیں ہیں ماؤں بہنوں کی۔ ناظم جوکھیوں کے کیس میں آپ نے دیکھ لیا کہ وڈیرے نے کس طرح سے، جو کہ یہ تو وہ وڈیرا ہے جو کراچی کی پیریفری میں موجود ہے، اور اس نے اس کو بلا کے تشدد کر کر کے جو ہے وہ شہید کر دیا، اور بعد میں کیا ہوا اس آدمی کے ساتھ؟ مکمکا کروا دیا گیا، طاقت کے زور سے جو ہے وہ مسئلہ ختم کرا دیا گیا۔ یہ ان کی جمہوریت ہے۔ تو یہ وڈیرے اور جاگیردار دیہی عوام کا بھی استحصال کر رہے ہیں اور شہری عوام کا بھی استحصال کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس لسانی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی، مراد علی شاہ کی اور بلاول صاحب کی جتنی بھی کوششیں اس کو مسترد کرتے ہیں، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو بھی
اور مراد علی شاہ بھی سندھ کے عوام سے معافی مانگیں اس لسانیت کے پھیلانے پر، ان نفرتوں کو پروان چڑھانے پر، ان تعصبات کو پروان چڑھانے پر. اور سندھ کے دیہی عوام ہوں یا شہری عوام ہوں، کراچی کے لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس لسانی سیاست کے نتیجے میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ وڈیروں اور جاگیرداروں کا ہوتا ہے یا ان کے پارٹنرز کا ہوتا ہے جو شہری سندھ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. آپ 35 سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کی طاقت کون بنا ہے؟ پیپلز پارٹی کی طاقت وہ لوگ بنے جنہوں نے نفرتیں تو پروان چڑھائیں، لیکن جب کراچی کے عوام سے ووٹ لیا تو وڈیروں کے حق میں اپنا ووٹ ڈالتے رہے، جاگیرداروں کو طاقتور کرتے رہے. ہر سینٹ کے انتخاب میں 1-2 سیٹیں اگر پیپلز پارٹی کے وڈیرے جیت جاتے ہیں اضافی نمبرز کے مقابلے میں، اور ایم کیو ایم کے لوگ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں، تو کراچی حیدرآباد کا مینڈیٹ وڈیروں کے حق میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس طرح سے ہوتا ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتا تو انڈائریکٹ ہوتا ہے. اور خود جو اربن فیوڈلزم کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ان شہروں کے اندر، اس نے کراچی، حیدرآباد، سکھر ہی نہیں، لاڑکانہ، جیکب آباد بھی اور تمام دیہی سندھ کو ایک طرح سے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے. اس لیے یہ جو پارٹنرز ہیں جو ظاہر میں آپ سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اصل میں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، یہ مل کر ہمارا استحصال کرتے ہیں، یہ ہمیں پانی سے محروم کرتے ہیں، یہ ہمیں بجلی سے محروم کرتے ہیں، یہ ہمارے پروجیکٹس کو مکمل نہیں ہونے دیتے. اس لیے ہم اس لسانی اور منافرت کی اور نفرت کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر سندھ کے 6 کروڑ عوام کی طرف سے اور کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مراد علی شاہ پورے سندھ کے عوام سے معافی مانگیں کہ انہوں نے اس طرح کا رویہ اور اس طرح کا جو لہجہ کیوں اختیار کیا ہے جو نفرتیں پھیلانے والا ہو. ریاست کو آپ چیلنج کرتے ہیں، پاکستان کو چیلنج کرتے ہیں. یہ پاکستان اس طرح پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا ہے، یہ ایک نظریے کا نام ہے، یہ عقیدے کا نام ہے. یہ جد و جہد ہوئی تھی پورے بر صغیر میں، لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا لوگوں نے، اپنے گھر بار چھوڑے تھے. کوئی اپنا گھر چھوڑ سکتا ہے، کوئی اپنا گاؤں چھوڑ سکتا ہے، لیکن نظریے کی خاطر، عقیدے کی خاطر اپنی زمین چھوڑی، اپنا گھر چھوڑا، اور لوگوں نے یہ پاکستان بنایا تھا اپنے خون سے. اس پاکستان میں نفرتوں کو پروان چڑھانا یہ انہی جاگیرداروں کو سوٹ کرتا ہے. اس لیے ان کے ٹریپ میں آنے کے بجائے اس پورے ٹولے کو مسترد کرنا اب سندھ کے عوام کی ذمہ داری بھی ہے. کب تک ہم ان چکروں میں پڑے رہیں گے؟ کب تک ہمیں تقسیم کیا جاتا رہے گا؟ کب تک مہاجر اور سندھی اور مہاجر اور پنجابی اور پختون اور مہاجر اور اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کر کر کے پھر مزید تقسیم کیا جائے؟ آپ دیکھیں اندرون سندھ میں قبائل کے جھگڑے ہیں، جتوئیوں کی لنڈ سے اور پتافی سے اور فلاں کی مہر کی اور فلاں سے، اور کتنے جھگڑے ہیں. یہ جاگیردار کیا کرتے ہیں؟ یہ آپس میں اسمبلی میں موجود ہیں، یہ کالے قانون پاس کر رہے ہیں. اس کو کالا قانون نہ کہیں تو اور کیا کہیں، کہ جس میں آپ سارے اختیارات چھین لیں، آئین کی روح کے خلاف، آئین کے الفاظ کے خلاف، آئین کے بالکل 180 ڈگری کے اوپر آپ جو ہے وہ پورا قبضہ کر لیں اور پھر کہیں کہ اس کو کالا قانون نہیں کہیں. یہ کالا قانون ہے، اور اس آئین کو سیاہ کرنے کی ایک سازش ہے کہ جو اس وقت پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو ان کا آپس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن عوام کو تو انہوں نے اندرون سندھ میں بھی تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے. قبائل کے جھگڑوں میں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، جاں بحق ہو جاتے ہیں، نیچے لوگ مرتے رہتے ہیں، یہ لوگ اوپر اسمبلی کے اندر بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی محفلوں کے اندر بھی اکٹھے ہوتے ہیں. ان کی شامیں اور راتیں بھی ایک ساتھ گزرتی ہیں. انہوں نے پورا جو ہے وہ ایک کلچر ڈیولپ کیا ہوا ہے، ایک طبقہ ہے جو کہ بالادست ہے اور باقی محکوم ہے. اس لیے محکوموں کو، چاہے وہ اندرون سندھ کے ہوں یا وہ سندھ کے شہری آبادی کو، ان کو اکٹھا ہو کر ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف جد و جہد کرنی ہوگی. اس کے علاوہ سندھ کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کل جنرل باجوہ صاحب نے بہت واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ 1100 ارب روپے کا جو پیکج تھا اس میں ایک کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے اور کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور انہوں نے ان پروجیکٹس کا ذکر کیا کہ جو اس کے تحت جو ہے وہ چل رہے ہیں. ان کا جو کنسرن اگر جو ظاہر ہوا ہے آرمی چیف کا، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان آرمی، ان چاروں پر مشتمل یہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے. اور ستمبر 2020 میں یہ پلان اناؤنس ہوا تھا. پروجیکٹس تو پہلے سے چل رہے تھے.
انہی پروجیکٹس کو جو ہے انہوں نے ایک نام دے کر 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام کے سامنے ان 13 مہینوں کا حساب بھی تو آنا چاہیے نا, کہ ان 13 مہینوں میں کتنے نالے صاف ہو گئے, گجر نالہ کے کتنے لوگوں کو جو ری سیٹلمنٹ پلان میں لکھا ہوا ہے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں, کتنے لوگوں کو پیسے دیے گئے, کتنے لوگوں کو ری سیٹلمنٹ کی گئی, اورنگی نالہ کے کتنے لوگوں کو ری سیٹلمنٹ ان کی گئی. اسی طرح سے کے سی آر کا اس میں تذکرہ موجود ہے. کے سی آر کی تو بنیادی شرط ہی یہ ہے کہ جو ریلوے کی زمین کے ارد گرد لوگ موجود ہیں ان کو بسایا جائے گا. پچھلی 15 سال سے جو پروجیکٹ رکا ہوا ہے اس کا سبب ہی جو کمپنی آتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس پلان کے اندر تو یہ بات شامل ہے. سندھ حکومت پیسے دینے سے انکار کر دیتی ہے. وفاق بہت بڑا چیمپئن بننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کے سی آر کا پچھلے 2 مہینے پہلے عمران خان صاحب افتتاح کر کے گئے تھے کراچی سرکولر ریلوے کا, وہ یہ جواب تو دیں کہ یہ جو ریلوے کی زمین کے اوپر تجاوزات اور اس پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ری سیٹلمنٹ کا کیا پلان ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو یہ پروجیکٹ کیسے مکمل ہوگا. 5 کوریڈور ہیں اس میں سڑک کے اور 3 کوریڈور ہیں سرکولر ریلوے کے. ان سارے کوریڈورز کے اوپر جب آپ اس کو تھرو کریں گے تو اس میں جو تجاوزات ہیں, اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا پورا ایک سسٹم ہے. کوئی 1% کام بھی اس پر نہیں ہوا ہے. تو پھر یہ کیسے 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کر دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں جنرل باجوہ صاحب سے کہ آپ نے کل اس کے اعلان کیا ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے دوبارہ سے اس کا اعلان کیا ہے, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 3 پارٹیاں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ, ان لوگوں کی کیا پرفارمنس ہے اس پورے کام پر کہ جو K4 کے حوالے سے ہے. جب عمران خان کہتے ہیں کہ میں 15 مہینے میں K4 بنا دوں گا, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے بھی اور کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی سے بھی کہ K4 کی وہ جو ڈیزائننگ اب ہو چکی ہے اس کی ایگزیکیوشن کیسے ممکن ہے جب آپ نے اس سال کے بجٹ میں صرف 15 ارب روپے رکھے اور یہ پورا پروجیکٹ 250 ارب روپے کا ہے. کہاں سے پیسے آئیں گے, کون دے گا, بجٹ میں کیوں نہیں ہے یہ موجود, اور اگلے سال کیا آپ 150-200 ارب روپے دے دیں گے جو پروجیکٹ مکمل ہو جائے. دوسرا سوال اس میں بہت ویلڈ ہے کہ یہ تو کلری جھیل سے لے کر کراچی پہنچنے تک کا K4 ہے. یہ جو دریائے سندھ سے KB فیڈر کے ذریعے سے کلری جھیل پہنچانے کا پروجیکٹ, اس پہ تو کام ہی نہیں ہو رہا. پھر کیوں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں, پھر کیوں جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے سامنے کہ 1.5 سال میں یا 15 مہینے میں بن جائے گا. بن ہی نہیں سکتا. پانی آپ نے سینکشن کتنی کی ہے, میرا تیسرا سوال یہ ہے. وفاق کی ذمہ داری تھی, جس طرح پہلے جو ہے وہ ٹریٹی میں یہ بات موجود تھی کہ کراچی کا حصہ کتنا ہے, اور صوبہ سندھ میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کی جو کراچی پہ صرف کھانے کے لیے پیپلز پارٹی موجود ہے, اگر وفاق یہ ہمیں نہیں دے رہا پانی کا سینکشن, تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کراچی کو ملنے والا جو پانی ہے دریائے سندھ کو ملنے والے پانی کا 2% بھی نہیں ہے. کیا کراچی کے 3 کروڑ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ اگر وفاق آپ کو نہیں دے رہا تو مراد علی شاہ کہے کہ نہیں کراچی بھی میرے صوبے کا حصہ ہے, میں کراچی کے لوگوں کے لیے پانی جو ہے وہ دیتا ہوں صوبہ سندھ کے حصے میں سے. تو صوبہ سندھ اور کراچی کو تو خود آپ الگ کرتے ہیں, خود تقسیم پیدا کرتے ہیں, خود نفرتیں پروان چڑھاتے ہیں, اور خود آپ نے کراچی کو صرف کرپشن, لوٹ مار اور لسانی اور سیاسی بنیادوں پہ بھرتیوں کے لیے رکھا ہوا ہے. ورنہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وفاق اگر نہیں دیتا تو نہ دے, صوبے کا چیف منسٹر کہے کہ ہم اپنے حصے کا پانی, اور حصے کا کتنا ہے, 2% پانی ہے صرف, کیلکولیشن کریں آپ تو پتہ یہ چلا کہ کراچی کے ساتھ ان سب کا سلوک یہ ہے. پی ٹی آئی یہ کہتی رہتی ہے کہ یہ صوبے کا کام ہے. بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے اگر آپ 1% پانی جو اوور آل پانی کا ہے عرصہ میں موجود ہے وہ آپ دے دیں, تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ پروجیکٹ بھی آگے بڑھے گا. تو پانی کے لیے جو ہے وہ منظوری بھی نہیں ہے. KB فیڈر سے K4 تک کے لیے آپ نے کوئی کام بھی نہیں کیا ہوا. K4 پہنچے گا کراچی, کراچی کے بعد ڈسٹریبیوشن کا کیا نظام ہے, گلا سڑا جو اس وقت سسٹم ہے, کیا یہ مزید 650 ملین گیلن کو کیڈر کر سکتا ہے؟ یہ سنجیدہ سوالات باجوہ صاحب موجود ہیں. آپ کی اس کمیٹی میں کوئی ان سوالوں کو کیوں نہیں اٹھاتا؟ آپ تو فوجی ہیں, لیکن آپ کے ساتھ تو ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے موجود. تو آپ پوچھیں نا پیپلز پارٹی سے, آپ پوچھیں PTI سے, آپ پوچھیں MQM سے کہ آپ اچھے بچوں کی طرح جو کمیٹی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کیا پرفارم کرتے ہیں. اس لیے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ FWO اور NLC تعاون کر رہی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پروجیکٹ کیا ہے, آپ ڈیولپمنٹ کیسے کر رہے ہیں, ری سیٹلمنٹ کیسے کر رہے ہیں. پانی کے مسئلے پہ یہ مسئلہ ہے, KCR پر یہ پرابلم موجود ہے, گرین لائن کا ایک جعلی افتتاح ہو گیا,
پروجیکٹ 10% کام بھی نہیں کیا, مکمل نہیں ہے پروجیکٹ, ٹرائل بیس کا افتتاح گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوا دیا عمران خان نے. تو ان پارٹیوں کا یہ کنڈکٹ ہے. تو اس لیے جب پیپلز پارٹی اپنی نفرتوں کی سیاست کرتی ہے تو اس کے جواب میں ان پارٹیوں کو لا کر کھڑا کیا جاتا ہے جو خود کراچی کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہیں. کوٹا سسٹم میں جو غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا ہے وہ تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے کیا ہے. چیمپئن بن جائیں گے مہاجروں کے, وہ بن جائیں گے سندھیوں کے. جواب دو نا اس بات کا. اس دفعہ کیا ہے آپ نے, چھوڑ دو پچھلا, اس دفعہ تو آپ نے کیا ہے, ایس آر او کے ذریعے سے کیا ہے. آپ نے مردم شماری میں ہماری جعلی مردم شماری جو ہماری آدھی آبادی تھی, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے اس کو سائن کیا ہے کہ یہ منظور کر دی ہم نے. تو یہ تو پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے کا اس سے بڑا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کراچی کی آبادی کھا جائیں, اس کے نتیجے میں ہماری نمائندگی کم ہو جائے, اور پھر مراد علی شاہ چیمپئن بن کر کہے کہ ہم اکثریت میں ہیں. بھائی تم اکثریت میں نہیں ہو, وڈیرے اکثریت میں نہیں ہیں, وہ اقلیت میں ہیں, عوام اکثریت میں ہیں. اور پھر دیہی اور سندھی اور جو دیہی اور جو شہری آبادی کا مسئلہ ہے, تناسب ہے, وہ بھی اگر کراچی کی گنتی پوری ہو جائے اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم یہ کام ٹھیک کر دے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. لیکن آپ نے جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کیا اور نئی مردم شماری بھی اسی طریقے پہ کر رہے ہیں جس سے ہماری آبادی پھر آدھی کاؤنٹ ہوگی. تو یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ اس لیے کراچی کے عوام کو خاص طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اس لسانی سیاست کو, ان نفرتوں کی سیاست کو, اس کو ہم نے 30-35 سال دیکھا ہے, بھگتا ہے, ہماری نسلیں تباہ ہوئی ہیں. اب کراچی میں رہنے والا ہر مہاجر, ہر سندھی, ہر پنجابی, ہر بلوچ, ہر پختون, ہر سرائکی, ہر کشمیری, ہر ہزارے وال, ہر میمن, گجراتی اور جو ہے وہ برمی, بنگالی, چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا, کرسچن, ہندو, ان سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور ان سارے طالع آزما لوگوں کو جو اپنی جو مفادات کی سیاست ہے اس میں جو ہے وہ پورے سندھ کو اور بالخصوص کراچی کو مبتلا کر دیتے ہیں, ان کے مقابلے میں جد و جہد کرنی پڑے گی. ورنہ ہم اسی طرح سے انہی چیزوں کا جو ہے وہ چکر لگاتے رہیں گے اور برباد ہوتے رہیں گے. جماعت اسلامی کا ایک بہت واضح میسج ہے, ہم سب کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں. ہم نے ری بلڈ کراچی کے نام سے تمام پروفیشنل لوگوں کو آن بورڈ لیا ہے. ہم صرف تنقید نہیں کرتے بلکہ تعمیر کرتے ہیں. ہمیں جب موقع ملا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم نے اس شہر کو ڈیولپ کیا. نعمت اللہ خان نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کراچی کے کسی گوٹھ میں کام ہو رہا ہے یا شہری آبادی میں کام ہو رہا ہے, پورے کراچی میں کام کیا. پورے کراچی کی ہر یونین کونسل کو ڈیولپ کیا, چاہے وہ سندھی ہوں, بلوچ ہوں, چاہے پختون ہوں, مہاجر ہوں یا پنجابی ہوں. یہ نہیں دیکھا کہ کسی کی زبان کیا ہے, کسی کی قوم کیا ہے. ایک ایک یونین کونسل کو ایک ایک سال میں سلیم بھائی 68 لاکھ 1,32,00,000 سالانہ پیسے دیے تاکہ ڈیولپمنٹ ہو. سب کچھ سجا سجو کر جو ہے پورا نظام بنا کر. کوئی گلی شہر کی نہیں تھی, شاید میں ہو سکتا ہے کوئی 10% رہ گئی ہو تو رہ گئی ہو, 90% شہر کی باہر کی نہیں اندر کی گلیاں بھی سی سی فلورنگ کرا دی تھی, بجلی لائٹیں لگا دی تھیں, پارک ڈیولپ کر دیے تھے, ماڈل پارکس بنا دیے تھے, 350 گرین بسیں لے آئے تھے. آج 80 بسوں کی خیرات دے کر حکومت کے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کراچی پر احسان کیا ہے. 9,000 ارب روپے تو آپ نے صرف اس پی ٹی آئی کی حکومت نے ہم سے لے لیے ہیں. کتنے ہزار ارب روپے ہیں جو پچھلے 13-14 سال میں سندھ حکومت کراچی سے لے جا چکی ہے. کراچی پہ کیا لگاتے ہو؟ تو مجھے 2002 میں جب نعمت صاحب 2001 میں آئے تو 2002 کا اخبارات کی کٹنگ موجود ہے جس میں 35 بسیں امپورٹ کی تھیں اور انہوں نے اس کو ریسیو کیا تھا. نہ انہوں نے پرائم منسٹر کو بلا کر اس کا فیتا کٹوایا تھا اور نہ شور مچایا تھا کہ میں نے کراچی پر احسان کیا. جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے کہ یہ ہمارا شہر ہے, یہ ہمارا گھر ہے, اس کو ہم اون کرتے ہیں, اس کے رہنے والے ہر فرد کو اون کرتے ہیں. لسانی سیاست کو ہم مرد آباد کہتے ہیں. جو اس مردہ سیاست کو زندہ کرے گا وہ عوام دشمن ہے. جو اس مردہ سیاست میں جان ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ کراچی دشمن ہے, وہ سندھ دشمن ہے, وہ پاکستان دشمن ہے, وہ اسلام دشمن ہے. اس لیے اس آگ میں نہیں جانا بلکہ جد و جہد کرنی ہے اس ٹولے کے خلاف کے جو ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے. میرا سوال حکومتوں میں شامل تمام پارٹیوں سے ہے کہ کراچی کی بجلی, کراچی کے پانی, کراچی کے ماس ٹرانزٹ اور کراچی کی سرکولر ریلوے اور کراچی کے سیوریج کا سسٹم جو تباہ حال ہے, اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے, ٹرانسفارمیشن پلان کیا کر رہا ہے. کہ الیکٹرک مطلب دیکھیں نا, اس پہ وڈیروں کا بھی اتفاق ہے, شہری وڈیروں کا بھی اتفاق ہے. آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹرک پہ تو سب کا اتفاق ہے, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, پی ٹی آئی ہو, سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں.
اس کی گیس بند نہیں ہو رہی، کراچی کے لوگوں کی گیس بند ہو گئی ہے، سی این جی اسٹیشن بند پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے جو اوپر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مال، طاقت، بھتے کمپنیوں کو جو ہے وہ ان سے اپنے مفادات حاصل کرنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سندھ ترمیمی بل کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں۔ یہ کالا قانون ہے، کالا قانون ہے، کالا قانون ہے۔ یہ ایک محدود جاگیردار اقلیت کا سندھ کے 6 کروڑ لوگوں کے اوپر مسلط کردہ قبضے کا قانون ہے۔ یہ کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے تمام اختیارات چھیننے کا قانون ہے۔ یہ لسانی سیاست کو پروان چڑھانے کا قانون ہے، یہ جعلی بھرتیوں کا قانون ہے، یہ کرپشن کا قانون ہے۔ اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی 19 تاریخ کو جو اتوار آ رہا ہے ایک بہت بڑا مارچ ہوگا، جو ہم یہاں سے مزار قائد سے اور کے ایم سی بلڈنگ کی طرف مارچ کریں گے، اور اس میں ہم اپنی حلقہ خواتین کی بہنوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس میں شرکت کا اعلان بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں شہر کی، اس لیے کہ پانی کا مسئلہ تو ان کا مسئلہ بھی ہے، بجلی کا مسئلہ تو ان کا مسئلہ بھی ہے، یہ تمام چیزوں کو فیس کرتی ہیں، گھر میں تو یہ ہوتی ہیں، مہنگائی بے روزگاری کو تو یہ فیس کرتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ بھرپور طریقے سے اس مارچ میں شرکت کریں گے۔ ایک بہت بڑا مارچ اس بات کی علامت ہوگا کہ ہم لسانیت کو دفن کریں گے، انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جاگیرداری کو دفن کرنے کا اعلان کریں گے، اور ہم شہر کے حقوق کے لیے اور اس کالے قانون کے خلاف جدوجہد کریں گے، اور اس پورے 1100 ارب روپے کے پیکیج کے ایک ایک پائی کا حساب مانگیں گے۔ اور وہاں پر سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، وہ تشریف لائیں گے، اور ان کی قیادت میں یہ مارچ ہوگا، اور ایک طرح سے جماعت اسلامی اس مسئلے کو لسانی، صوبائی اور شہری نہیں بلکہ قومی سطح پر کراچی کے ان مسئلوں کو دیکھتی ہے اور اس کو اجاگر کرتی ہے، اور انشاءاللہ وہاں پر ہم اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان بھی کریں گے۔